أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال الله عز وجل في مقام آخر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام رسولوں اور نبیوں کے بعد فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام سردار پیغمبر ساری دنیا سے مقرب، ساری دنیا سے اعلیٰ اور عرفہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے بے مثال، بہترین، خوبصورت اور ہر لحاظ سے کامل اور اکمل زندگی گزاری۔ 63 سال کی زندگی گزارنے کے بعد آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، جو ہر نبی کی ذمہ داری دعوت دین، تبلیغ دین کی صورت میں ہوتی ہے، 63 برس کی عمر میں سوموار کے دن اور جمہور کے قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق، اپنے مالک کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور پھر اس وفات کے سلسلے میں اس وقت مسلمانوں کے اندر 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی یعنی قبر کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسرا نظریہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد برزخ میں بھی بالکل دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی اور برزخی یعنی قبر کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی واضح آیات، احادیث مبارکہ اور احادیث صحیحہ سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار اور منہج صحابہ کی روح سے ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ پہلا نظریہ اور پہلا موقف بالکل درست ہے، اور قرآن کریم نے واضح دلائل دیے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد برزخی زندگی یعنی قبر کی زندگی گزار رہے ہیں، اور برزخی زندگی کا دنیاوی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے،
برزخی زندگی، قبر کی زندگی، اس کے معاملات اور ہیں، اور دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی کے معاملات، احکامات اور ہیں۔ اللہ کے قرآن نے بے شمار جگہ پر یہ آیات، یہ موقف، یہ نظریہ مسلمانوں کو بتلایا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ سورۃ انبیاء ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے دنیا کے اندر ہمیشگی نہیں تھی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا جب آپ فوت ہو جائیں گے فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ لوگ کیا ہمیشہ دنیا کے اندر رہیں؟ دوسرے مقام پر سورۃ زمر میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس نظریے کو بیان فرمایا، اس موقف کے بارے میں آیات اور واضح دلائل پیش کیے ہیں کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، اے پیغمبر بے شک آپ بھی فوت ہو جائیں گے، وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ ان آیات مبارکہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو برزخی قبر کی زندگی بھی بالکل اسی طرح حاصل ہے جس طرح دنیاوی زندگی، تو یہ عقیدہ قرآن کریم کی آیات کے بھی خلاف ہے، قرآن کریم کی نصوص کے بھی خلاف ہے، اور احادیث صحیحہ، احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے، اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ صحابہ کرام، اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کے بھی خلاف ہے، ان کے نظریات کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم بھی اس بارے میں واضح آیات پیش کرتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، احادیث مبارکہ بھی واضح دلائل پیش کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، آپ دنیاوی زندگی کو خیر آباد کہہ کر، الوداع کہہ کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، قبر کی زندگی گزار رہے ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کا بھی یہی عقیدہ اور یہی منہج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کی زندگی گزارنے کے بعد دنیا میں موجود نہیں رہے بلکہ دنیا سے چلے گئے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر، قبر کی زندگی آپ کو یقیناً حاصل ہے، اور قبر کی اور برزخی زندگی کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، انسان دنیا میں رہنے والا اس کے بارے میں شعور نہیں رکھتا، وہ کیسی زندگی ہے، برزخی زندگی کیسی ہے، اس کے بارے میں اللہ کو علم ہے، انسانوں کو اللہ رب العزت نے اس کی کیفیت کا علم نہیں بتایا۔ جب جنگ احد ہوئی تو جنگ احد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اگر اللہ کے رسول ہی دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے رہ کر کیا کرنا ہے، پھر ہم نے اس راستے پر چل کر کیا کرنا ہے، ہم بھی اس راستے سے پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ آل عمران کی ان آیات کو نازل فرمایا کہ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ وما محمد اللہ رسول، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افإن مات، کیا اگر اللہ کے رسول فوت ہو جائیں، او قتل انقلبتم، یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے، صراط مستقیم کو چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو بندہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔
جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے، دین ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، دین حقہ کو چھوڑ دیتا ہے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے سے قبل ہی، آپ کی وفات پاک سے قبل ہی کچھ ایسے آثار واضح ہو چکے تھے، ایسی علامتیں، ایسی باتیں، ایسی گفتگو، ایسی نشانیاں واضح ہو چکی تھیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب داعی اجل کو لبیک کہنے والے ہیں، دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ سورۃ نصر کا نزول ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف اشارتاً اطلاع دینے کے لیے سورۃ المبارکہ نازل ہوئی تھی کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلسوں کے اندر بزرگ صحابہ جنگ بدر میں شریک بدری صحابہ کے ساتھ مجھے بھی شریک کیا کرتے تھے، مجھے بھی بٹھایا کرتے تھے، اور بزرگ صحابہ مجھ پر یہ جناب اعتراض کرتے کہ یہ اس جیسے تو ہمارے بیٹے بھی ہیں، اس جیسے تو ہمارے بچے بھی ہیں، یہ جوان ہماری مجلس میں کیوں بیٹھتا ہے؟ تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بزرگ صحابہ کو بھی بلا لیا، بدری صحابہ کو بھی بلا لیا، اور مجھے بھی مجلس کے اندر بلا لیا، اور کہنے لگے بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورت کے نزول کا معنی کیا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح آ جائے گی اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ دین کے اندر پورے کے پورے وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ کسی صحابی نے کہا اس کا معنی دین کا غلبہ ہے، کسی صحابی نے کہا اس کے اندر ہمیں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھ سے پوچھنے لگے اکذاک تقول یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس کیا تو بھی ایسے ہی سمجھتا ہے کہ سورت کا مطلب مراد معنی یہ ہے؟ فرمایا نہیں امیر المومنین میں ایسا نہیں سمجھتا۔ فرمایا پھر تو کیا سمجھتا ہے؟ کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس سورت کا مطلب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر، کہ اللہ نے یہ جو سورت نازل فرمائی ہے، اس سورت کے اندر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کی خبر دی ہے، دنیا سے جانے کی خبر دی ہے۔ ہوا اجل رسول اللہ اعلمہ لہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی موت کی خبر دی گئی ہے، اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس کی علامات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے ما اعلم منہا الا ما تقول، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ جو تو اس بارے میں جانتا ہے میں بھی وہی جانتا ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس صورت کو نازل کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا، جو رکھا، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف اشارہ تھا، آپ کی موت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو فوج در فوج گروہوں کی شکل میں وہ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اللہ سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، اللہ رب العزت بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
تو یہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان صورتوں کا نزول ہو چکا تھا، ان آیات کا نزول ہو چکا تھا۔ وما محمد الا رسول، سورۃ آل عمران کی ان آیات کا نزول ہو چکا تھا۔ انک میت و انہم میتون، بے شک آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور یہ لوگ بھی موت کا شکار بن جائیں گے۔ سورۃ زمر کی ان آیات کا بھی نزول ہو چکا تھا، سورۃ نصر کا بھی نزول ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی طرف، آپ کی وفات کی طرف، دنیا سے جانے کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن میں دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا نا، تو یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو یمن کی طرف روانہ کرنے کے لیے نکلے، ان کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہوئے فرما رہے ہیں، یا معاذ انک عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ ہو سکتا ہے تیری مجھ سے اس کے بعد، اس سال کے بعد ملاقات نہ ہو سکے۔ اے معاذ ہو سکتا ہے تیری مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے، وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا، اور ہو سکتا ہے تو میری مسجد کے پاس سے گزرے، وَقَبْرِي، اور تو میری قبر کو موجود پائے، تو میری قبر کے پاس سے گزرے۔ فَبَكَى مُعَاذٌ لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی جدائی میں رونا شروع کر دیتے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، 10 ہجری کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن کی طرف حضرت معاذ کو تبلیغ اور دعوت کے لیے بھیجا تھا تو اس وقت وصیتیں کرتے ہوئے فرما دیا تھا، یا معاذ انک عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے میری تجھ سے اس سال کے بعد ملاقات نہ ہو سکے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جبریل کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 بار قرآن کا دور فرمایا۔ یہ سارے وہ اشارے تھے، وہ علامتیں تھیں، وہ نشانیاں تھیں جو مسلمانوں کو واضح کر رہی تھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو الوداعی باتیں ارشاد فرمائی تھی نا، وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، میرے صحابہ مجھ سے اپنے حج کے مناسک، حج کے طریقے سیکھ لو۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اس کے بعد دوبارہ میں حج نہ کر سکوں۔ پھر صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی ارشاد فرمایا تھا، الا خبردار ایھا الناس، لوگو، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے رب کا پیغام لانے والا میرے پاس موت کا پیغام لے کر آ جائے، فاجیبا، اور میں اس کی موت کو، پیغام کو قبول کر لوں۔ ہر نبی کے ذمے دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ جب تبلیغ دین کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو وہ نبی اس دنیا سے چل بستا ہے، اللہ اس نبی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پر دین مکمل ہو گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کا نزول فرما دیا تھا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین
کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر لیا ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ دین اسلام قرآن و سنت والا دین ہے، قرآن کریم کا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کا یہ دین اسلام ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ یہ دین آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اس کی تبلیغ آپ نے لوگوں تک کر دی ہے، اس کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور آپ نے پوچھا تھا آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہوئے، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ لوگوں سے بھی پوچھا تھا تم گواہ ہو جاؤ میں نے دین اسلام کی دعوت دے دی ہے، دین کی تبلیغ کر دی ہے، لوگوں تک دین کو پہنچا دیا ہے۔ صحابہ نے فرمایا تھا اللہ کے رسول آپ نے صرف دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ دین کو پہنچانے کا تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن صحابہ کرام کو حوض کوثر پر ملاقات کی خبر بھی دی تھی، جس طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انی فاراتکم وانا شہید علیکم انی واللہ لانظر الی حوضی الان، اے میرے صحابہ میں قیامت کے دن حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا، استقبال کروں گا، تم میرے پاس آؤ گے، اور اللہ کی قسم میں اس جگہ پر دیکھ رہا ہوں اللہ مجھے دکھا رہا ہے کہ حوض کوثر اللہ نے میرے سامنے کر دیا ہے اور میں اپنی آنکھوں سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي أُوتِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِحِ الْأَرْضِ، اور اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی دے دی ہیں۔ معنی کیا ہے کہ اللہ نے میری امت کے لیے فتوحات دے دی ہیں، مال غنیمت دے دیا ہے، اللہ نے اسلام کا غلبہ دے دیا ہے، اللہ نے دین کو غالب کر دیا ہے۔ کیسر و کسرا کے خزانے اسلام کے اندر مغلوب ہو چکے ہیں، اسلام ان خزانوں پہ غالب آ چکا ہے۔ اس دنیا کے اندر فتوحات کے سلسلے کے بعد اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی دے دی۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي، اور اے میرے صحابہ اپنے بعد میں تم سے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ ان تشرکو تم شرک کرو گے، کیونکہ صحابہ کرام کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تربیت ایسے کی ہوئی تھی، عقیدے کی تربیت کر دی تھی، عقیدہ توحید بتا دیا تھا، دین اسلام کی دعوت دے دی تھی، عقائد اتنے پختہ صحابہ کے ہو چکے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کے اندر ملوث ہو جاؤ۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے، یہ بات آپ نے امت کے بارے میں نہیں فرمائی تھی، یہ بات آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمائی تھی کہ میں تم سے اپنے بعد شرک سے نہیں ڈرتا، امت کے بارے میں نہیں فرمائی تھی۔ امت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا تلحق قبائل امتی بالمشرکین، میری امت کے کچھ قبیلے کچھ قومیں برادریاں مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے اور مشرکین کے ساتھ مل کر وہ شرک کے اندر ملوث ہو جائیں گے، مشرکین کے ساتھ مل کر وہ ان بتوں کی عبادت شروع کر دیں۔ کچھ لوگ دعوت اور دین کے اندر تبلیغ کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں، نہیں جی ہم سے شرک نہیں ہوتا، نہیں جی امت سے تو شرک سرزد ہی نہیں ہوگا، نہیں امت تو شرک ہی نہیں کر سکتی۔ اور صحیح بخاری کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا واللہ ما اخاف بعدی ان تشرکوا، اللہ کی قسم میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ یہ امت کو خطاب نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔ صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، کیونکہ صحابہ کی تربیت اللہ کے رسول علیہ السلام کر چکے تھے، صحابہ کے عقائد کی درستگی اللہ کے رسول علیہ السلام کر چکے تھے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن نے اولئک هم المفلحون کا درجہ عطا کر دیا تھا، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون، یہ سارے سرٹیفکیٹ قرآن دے چکا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں، وَلَكِنْ نَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میرے بعد تم دنیا کے اندر رغبت رکھنا شروع کر دو گے، دنیا داری کے اندر پڑ جاؤ گے، دنیا میں رغبتی شروع کر دو گے، دنیا کا مال کمانے کے اندر تمہاری رغبتیں اور تمہاری دوڑ لگ جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر صحابہ کرام کو قیامت کے دن حوض کوثر پر ملاقات کی پیشین گوئی بھی فرمائی، ملاقات کے لیے اعلان فرمایا۔ یہ بھی اس بات کی
کی خبر تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ 29 سفر کی 29 تاریخ 11 ہجری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بقیع کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے، جنازے سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کے سر مبارک کو درد شروع ہوا، درد سر شروع ہوئی اور وہ اتنی شدید ہو گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پر جو پٹی باندھی ہوئی تھی، پٹی کے اوپر سے بھی اس کی حرارت اور گرمی کو محسوس کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض کا، آپ کی بیماری کا آغاز تھا جو 29 سفر کو شروع ہوا 11 ہجری کے اندر، اور آپ کی مرض الموت کا آغاز ہو گیا جو 13 دن یا 14 دن رہا، اور اسی بیماری کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، آپ کی تیمارداری کی، آپ کی عیادت کی، آپ کی عیادت تیمارداری کے بعد جب باہر نکلے، صحابہ کرام کا مجمع باہر موجود تھا، صحابہ پوچھنے لگے علی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اب کیسی ہے؟ فرمایا الحمدللہ اب افاقہ ہے، ٹھیک ہے، درست ہیں۔ تو حضرت عباس جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو سے پکڑا اور ایک طرف لے گئے اور کہا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجْهِهِ هَذَا إِنِّي لَأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ۔ فرمایا علی میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا ہے، اور میں نے عبد المطلب کے بیٹوں کے چہرے مبارکوں کو، چہروں کو بھی دیکھا ہے، موت کے وقت ان کے چہرے کس طرح ہوا کرتے تھے۔ واللہ لأرى رسول اللہ، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، چہرے مبارک پر وہ اثرات دیکھ رہا ہوں جو عبد المطلب کے بیٹوں کے چہروں پر موت کے وقت اثرات ہوتے۔ سوف یتوفی من وجهه هذا، ان قریب مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے معوذات، سورۃ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا اشتقى نفس على نفسه بالمعوذات، صورتیں پڑھتے، معوذات صورتیں پڑھتے، صورتیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر مل لیا کرتے۔ فلما اشتقى وجهه الذي توفي فيه، جس بیماری کے اندر آپ فوت کر دیے گئے، جب وہ بیماری کی شدت زیادہ ہو گئی، پھر آپ دم نہ کر سکے تو پھر میں دم کرتی، میں دم کرنے کے بعد، صورتیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے ہاتھوں کو مل دیا کرتی تھی۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بیماری کے ایام کے بارے میں آپ خواہش ظاہر کیا کرتے، بار بار پوچھا کرتے کہ عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کے گھر، اما عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں زوجہ مطہرہ اما عائشہ کے گھر میں رہنے کی خواہش ظاہر کرتے۔ بیویوں نے، ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اما عائشہ کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، حجرہ عائشہ میں آپ کو منتقل کر دیا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے آخری ایام میں آپ کی خدمت فرمایا کرتی۔ صحیح البخاری کو اٹھائیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 4 دن پہلے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کی شدت کا غلبہ ہوا، شدت ہوئی، غالب آئی بیماری، آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ سب سے پہلی وصیت آپ نے صحابہ کو یہ فرمائی، میرے صحابہ، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے مشرکوں کو، ان یہودیوں کو، ان بدبختوں
بختوں کو، عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، عرب کے علاقے سے ان کو نکال دو۔ دوسری وصیت آپ نے فرمائی میرے صحابہ جس طرح میری زندگی میرے دور میں وفد آیا کرتے تھے، مہمان آیا کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، میرے بعد بھی اسی طرح ان کے وفدوں کی مہمان نوازی کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اور تیسری بات راوی کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں، یا تو آپ نے یہ فرمائی کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، یا یہ فرمائی کہ لشکر اسامہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کے جو مجاہدین کا لشکر جانا ہے ان کی روانگی کے بارے میں فرمایا۔ اور دوسری روایت میں ہے یہ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے بعد اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کا بھی خیال۔ آپ کی آخری ایام کی آخری وصیتوں میں سے میرے بھائیوں یہ وصیت بھی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنا، وما ملکت ایمانکم، ایمانکم، اور اپنے غلاموں کی، اپنی لونڈیوں کی، اپنے ملازموں کی، اپنے خادموں کی، اپنے نوکروں کی، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ ہو جاتا، بیماری کی شدت کم ہو جاتی، آپ حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں تشریف لاتے، صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے۔ ایک دن جب 9 ربیع الاول کا دن تھا، 9 ربیع الاول کا دن میرے بھائیوں یہ وہ دن ہے جب تمہارے بازاروں میں گیت گانے، وہ جناب میوزک، ڈھول ڈھمکا شروع ہو جاتا ہے، بینڈ باجوں کے مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اللہ کے نبی کی آمد پر جناب نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں، سج گئے گلیاں اور بازار کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انڈیا کے گندے گانوں پہ گندی عورتیں مجرے کرنا شروع کر دیتی ہیں، جب بازاروں کے اندر تماش بینیاں شروع ہو جاتی ہیں، جب ملتان کے علاقوں میں حوروں کو، عورتوں کو حور بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرنے لگ جاتے ہیں، جب گندے گانے، گندے ڈانس، گندے لوگ گندے بازاروں میں نکل کر نبی کے عشق کے اندر آ کر اور نبی کے عشق کا جناب خیال کرتے ہوئے اور اس کا تانا دیتے ہوئے اور اس کا جناب اس کی آڑ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بلا دیتے ہیں۔ کبھی تاریخ اسلام کو پڑھیے اور اپنے آباء و اجداد کو دیکھیے، صحابہ کرام کو دیکھیے، خلفائے راشدین کو دیکھیے، ائمہ محدثین کی زندگیوں کو دیکھیے، مدینہ کی حالت اور اہل مدینہ کی حالت دیکھیے۔ یہ وہ دن ہیں جو ہمارے ہاں عید کے دن منائے جاتے ہیں، عید کے دن بنا کر گزارے جاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر وہ دن کیسے تھے؟ ان دنوں کے اندر مدینہ کی حالت کیا تھی؟ مدینہ کے اندر رہنے والے اہل مدینہ کی حالت کیا تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں 9 ربیع الاول کا دن تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھا کر واپس حجرہ میں تشریف لے آتے، لیکن آج انہوں نے مغرب کی جماعت کروائی، جماعت کروانے کے بعد بیٹھ گئے، صحابہ کو بھی فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا سد الابواب کلھا الا باب ابی بکر، میرے صحابہ مسجد نبوی کے صحن کی طرف کھلنے والے سب دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا۔ ابو بکر کا جو دروازہ مسجد نبوی کے صحن کی طرف کھلتا ہے اس کو کھلا رہنے دینا۔ کیوں؟ امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، ابو بکر سے بڑھ کر کسی نے اپنی صحبت اور مال پہ مجھ پر زیادہ احسان نہیں کیے، سارے لوگوں کے احسانات کا میں بدلہ دے چکا ہوں، میرے صحابہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے چکا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا رب ہی دے۔ پھر آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اے میرے صحابہ اگر مجھے دلی دوست جگری یار بنانے کی اجازت ہوتی، میں کسی کو اپنا جگری دوست دلی دوست مان لیتا تو میں حضرت ابو بکر کو اپنا دلی دوست بناتا، لیکن میں نے تو اپنا دلی دوست جگری دوست اللہ کو بنایا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر مخلوق کے اندر مجھے کسی کو دلی دوست جگری دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ولکن اخوۃ الاسلام مودت ہی، لیکن ہاں اسلام کا بھائی چارہ موجود ہے، اسلام کی مودت موجود ہے، اسلامی بھائی، اسلامی مودت، اسلامی بھائی چارے کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ما عندہ، میرے صحابہ اللہ نے دنیا میں رہنے والے لوگوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر رہے یا اللہ
اللہ کے پاس چلا جائے، لیکن اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، خطبے کے دوران یہ بات ارشاد کی، فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے اس بزرگ کو کیا ہوا؟ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، نہ کسی عام آدمی کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا عام آدمی کو یہ اختیار نہیں ملتا وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنے بارے میں بات بیان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ خیر عبد بین الدنیا۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، صحیح بخاری کی روایات ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ احکامات، تعلیمات مسلمانوں کے لیے نظریات موجود ہیں۔ حیات طیبہ کے آخری ایام کی جھلک اور آخری ایام کے سارے معاملات صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ نے اختیار دیا ہے ایک بندے کو، چاہے وہ دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے تو دنیا میں ہی رہے، اگر وہ دنیا کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کے پاس آ جائے۔ فاختار ما عنده، اس نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں۔ کیا بات فرمائی کہ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں رہیں گے، اب یہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے پاس جانے کا اختیار کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں کو بھی تباہ کر دے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پر بھی لعنت کرے اور اللہ عیسائیوں پر بھی لعنت کرے۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ وہ بدبخت لوگ تھے جب ان میں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہو جاتا، یہ اس کی قبر پر جا کر سجدے کرنے شروع کر دیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، قبروں پر سجدے کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے ہاں دنیا کائنات میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ پھر آپ فرماتے جا رہے تھے قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں کو بھی تباہ کر دے، اللہ عیسائیوں کو بھی تباہ کر دے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں عیسائیوں پر لعنت کرے۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے تو اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو وثنا، بت خانہ نہ بنا دینا، قبر کی جگہ کو میری سجدہ گاہ نہ بنا دینا، یعبد، لوگ میری قبر کو پوجنا شروع کر دیں، اس کی عبادت شروع کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے صحابہ نمازوں کا بھی خیال رکھنا اور اپنے غلاموں، خادموں، نوکروں، ملازموں کا بھی خیال رکھنا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے سے 4 دن پہلے کا واقعہ، مغرب کی نماز پڑھائی، خطبہ ارشاد فرمایا، حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، بیماری کی شدت تھی، تکلیف تھی، بار بار بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، بار بار آپ ہوش میں آتے، افاقہ ہوتا، پوچھتے اصلی الناس، لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ اما عائشہ فرماتی، میں کہتی اللہ کے رسول ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، وہم ینتظرونک، ابھی تو وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ذولی ماء، میرے لیے پانی رکھو، ٹب میں پانی رکھا جاتا، آپ کے اوپر پانی بہایا جاتا، چہرے مبارک کو پانی سے دھویا جاتا، کچھ افاقہ ہوتا، پھر آپ ہوش میں آتے، پھر پوچھتے اصل الناس، لوگ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ابھی نہیں پڑھی، ہم ینتظرونک، ابھی تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ کو افاقہ نہ ہوا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو امامت کروائے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مغرب کی نماز آپ نے خود پڑھائی، لیکن عشاء کی نماز کے لیے آپ مسجد میں نہ جا سکے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صحیح البخاری کے اندر بے شمار دفعہ یہ روایت موجود ہے، آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ زندگی کے آخری ایام میں اپنے مصلی امامت پر حضرت ابو بکر کو کھڑا کر کے حکم دے کے مسلمانوں کو درس اور پیغام دے دیا کہ میرے بعد اگر امامت کسی کے ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔
پھر ایک موقع نہیں، دو نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی میں 17 نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہتے ہیں خلافت کا حق چھین لیا، حضرت علی سے خلیفہ کا حق چھین لیا، حضرت علی خلیفہ بلا فصل تھے، حضرت ابوبکر نے معاذ اللہ ان کی خلافت پر جناب دستبرداری کی، ان کی خلافت پر دستدرازی کی ہے، ان کی خلافت کا حق تھا، انہوں نے چھین لیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو حکم دے رہے ہیں نا مروا ابا بکر، ہمیشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول ابوبکر بڑا رقیق القلب ہے، ابوبکر صدیق بڑے نرم دل کے مالک ہیں، جب آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کسی اور کو حکم دے دیجئے کہ وہ جماعت کرائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار فرما رہے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو ہی حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب آپ کی ازواج مطہرات نے تکرار کیا، آگے سے یہ باتیں کی تو فرمایا تم مجھ سے ایسے ہی کرتی ہو جیسے انکن لانتن صواحب یوسف، یوسف کی ساتھیوں کی طرح کرتی ہو۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر جماعت کروائے تو ابو بکر کو ہی حق حاصل ہے کہ ابو بکر جماعت کروائے۔ پھر ایک نہیں موقع پہ کئی مواقع پہ ایسا ہوا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات سے دنیا سے جانے سے ایک دن قبل جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ بہتری ہوئی، کچھ افاقہ ہوا، تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو بلایا، آپ نے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کو بلایا، دونوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، ایک کے کندھے پہ دایاں ہاتھ اور دوسرے کے کندھے پہ بایاں ہاتھ رکھتے ہوئے حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ حضرت ابو بکر کی جماعت امامت میں بڑے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر امام ہیں اور صحابہ کرام ان کے مقتدی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کو کچھ افاقہ ہوا، آپ حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے، صفوں کو چیرتے ہوئے، صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے مصلی امامت پر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول علیہ السلام آ چکے ہیں، اب حضرت ابو بکر کو امامت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو روک دیا، فجلس رسول اللہ حذا ابی بکر الی جنبہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے بائیں جانب آ کر مصلی پہ بیٹھ گئے، بیٹھ کر امامت کروانا شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کو جماعت کروا رہے تھے، حضرت ابو بکر صحابہ کرام کو جماعت کروا رہے تھے۔ فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ، حضرت ابو بکر اللہ کے رسول علیہ السلام کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیماری کی زندگی کے آخری دن تھے، جن دنوں کے اندر آپ کے معمولات، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی حدیث مبارکہ صحابہ کرام کے سامنے رکھی گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل کرتے جا رہے تھے، آپ حکم دیتے جا رہے تھے، اور اس بیماری کے اندر اور اس بیماری سے پہلے آپ کی وفات کی طرف اشارتاً، اور جو آپ کی علامات اور اس بیماری اور آپ کی وفات کی طرف اشارے اور علامات اور آثار دکھائی دیے جا رہے تھے، وہ مسلم امہ کے نظریات کو درست کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ کرتے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کی بیماری کے آخری ایام ہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان دنوں میں حالت ہے، پھر صحابہ کرام اور اہل بیت کی حالت زار ہے، پھر مدینہ والوں اور اہل مدینہ کا معاملہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے قرآن و سنت کے مطابق اپنے نظریات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور کفر سے محفوظ فرمائے، بدعات اور خرافات سے اللہ امت مسلمہ اور ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان